پاکستان تحریک انصاف کو اپنے غلط، نامعقول اور دور اندیشی سے عاری سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج کل ہر طرف سے سخت تنقید کا سامنا ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے اہم لیڈرز بھی اپنی سیاسی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی قیادت ابھی تک اپنی غلطیاں سیاسی مخالفین کے کھاتے میں ڈال کر بلیم گیم سے باز نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی قانون کے مطابق بروقت انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروا سکی اور اپنے اس بڑے بلنڈر کی اس نے بلے کے انتخابی نشان کھو کر بھاری قیمت چکائی، پھر چھوٹی سیاسی جماعتوں کا پلیٹ فارم اور انتخابی نشان استعمال کرنے کا انتہائی نامعقول فیصلہ کر کے اسی کمی کو پورا کرنے میں الجھی رہی۔ پہلے جے یو آئی شیرانی سے اتحاد کیا، پھر خود ہی اسے چھوڑ کر پی ٹی آئی پیٹریاٹ کو جوائن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ عام انتخابات کے بعد مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کی کوششیں بھی پی ٹی آئی قیادت کے سیاسی و قانونی بصیرت سے عاری ہونے کی عکاس تھیں کہ جنہوں نے نہ کوئی نشست جیتی تھی، نہ خواتین و اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع کروائی تھی۔ ان وجوہات کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی ریٹ پٹیشن خارج کر دی۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ شیر افضل مروت کو اعلانیہ ان ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنا پڑی۔ علی امین گنڈا پور جیسی انتہائی متنازع شخصیت کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کرنا اور شیر افضل مروت کا اپنے قتل کی من گھڑت سازش کا ڈھنڈورا پیٹنا پی ٹی آئی قیادت کے اسی غیر ذمہ دارانہ رویے کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ دور اندیشی سے تہی دامن پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے اپنی ناکامیوں کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفین پر ڈالنے کا بیانیہ اب بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ سیاسی بصیرت اور اسٹریٹجک پلاننگ کے بغیر کوئی سیاسی جماعت پائیدار کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی قیادت اگر سیاسی بالغ نظری سے کام اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری نہیں لے گی، اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے رہنا اس کا مقدر بن کر رہ جائے گا۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔